اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا یحزنون لحزننا وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے سال میں جتنے ویڈیوز آپ نے میرے دیکھے ہیں، ان تمام ویڈیوز میں آج کا یہ ٹاپک بہت اہم بھی ہے اور بہت حساس بھی ہے۔ حساس یعنی سینسیٹیو۔ اس لیے میں آپ سے دست ادب جوڑ کر یہ التماس کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آج للہ ہمارے اس گفتگو کو اور اس تقریر کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، دین مبین اسلام جو اللہ کی جانب سے پیغمبر اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کے لیے خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ دین وہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے نازل ہوا ہے ہمیں ویسے ہی اسے قبول کرنا ہے۔ اس دین کو کوئی اگر بدلنا چاہے گا بھی تو بدل نہیں سکتا، کیونکہ پردہ غیب میں ایک محافظ موجود ہے جو اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دین کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، لیکن یوسف زہرا، منتقم خون حسین ابن علی، فرزند نرجس خاتون اور ہم سب کا امام زمانہ جو ہے، اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اگر کچھ لوگ دین کے قوانین کو بدلنا بھی چاہیں گے تو ہمارا امام پردہ غیب میں انہیں یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ایک نظریہ چند سالوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پہلے یہ نظریہ نہیں تھا، ابھی چند سالوں سے ایک نظریہ سامنے آیا کہ عید کے دن ہم عید نہیں منائیں گے، یعنی عید فطر کے دن عید اس لیے نہیں منائیں گے کہ اس دن مولا علی کا 10واں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 10ویں پر اتنی نظر کیوں ہے؟ 20واں کیوں نہیں مناتے؟ مولا علی کا 30واں کیوں نہیں مناتے؟ مولا علی کا 40واں کیوں نہیں مناتے؟ انصاف سے بتائیے کہ 40ویں میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، 40ویں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یا 10واں 20واں اور 30ویں کو؟ نہیں نا۔ تو پھر عید کے دن 10واں منانے کی ضد کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی امام نے ایسا کیا؟ مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن 10 سال ان کی حکومت تھی، ظاہری طور پہ وہ مسند امامت پہ تشریف فرما تھے۔ امام حسن کے بعد 10 سال اور کچھ مہینہ امام حسین کا دور حکومت، دور امامت تھا، اور امام سجاد کا آپ سب جانتے ہیں کہ 34 سال، امام باقر علیہ السلام کا 18 سے 19 سال، امام صادق علیہ السلام کا 34 سال، امام کاظم علیہ السلام کا 35 سال، امام رضا علیہ السلام کا 20 سال دور امامت، امام محمد تقی علیہ السلام کا 17 سال، امام نقی علیہ السلام کا 33 سال،
اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا 6 سال دور حکومت رہا، اور اس کے بعد ظاہری طور پہ ہمارا آخری امام جو ہے 5 سال لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہا، اور اس کے بعد پردہ غیب میں چلا گیا۔ غیبت صغرا شروع ہوئی، اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ تو یہ جو سال گزرے ہیں، تقریباً 220 سال گزرے، کسی امام نے 10واں کیوں نہیں منایا؟ کسی امام نے مجلس کیوں نہیں کی؟ کسی امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم یہ جملہ جو عید کے نماز کے قنوت میں پڑھا جاتا ہے، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے میرے پروردگار، آج تو نے یہ جو دن ہے وہ عید کا دن قرار دیا ہے، آج ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس عید کے دن کے توسل سے۔ آپ دیکھیں ہر امام نے یہی قنوت پڑھا، اور اس قنوت میں یہ جملہ کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ آخر لوگ جو ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں عید نہیں منانی ہے؟ میں ایک بات عرض کر دوں بریکٹ میں کہ اگر کوئی عید کے دن ذکر حسین کرنا چاہتا ہے، کوئی ماتم کرنا چاہتا ہے، کوئی مجلس کرنا چاہتا ہے، تو کون روک سکتا ہے؟ اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا۔ لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کے پانی سے اس مٹی کو خمیر کیا گیا، یحزنون لحزننا، اور جب ہمارے گھر میں کوئی حزن ہوتا ہے تو وہ حزن کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ان کے یہاں غم ہے تو ہم غم منائیں گے، اگر وہ خوشی منا رہے ہیں تو ہم خوشی منائیں گے۔ اگر امام نے عید کے دن غم منایا ہے تو بالکل ہمیں غم منانا چاہیے، لیکن امام جو ہیں، ہر امام نے عید کے دن خوشی منائی ہے، اچھے لباس پہنے ہیں۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب امام طوس گئے تھے، مشہد مقدس جسے آج کہا جاتا ہے، تو امام کو نماز پڑھانے کے لیے جب جو ہے مامون نے کہا تھا تو آپ نے اچھے لباس پہنے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حالات کو دیکھ کے مامون نے امام کو روک دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہاں غم ہے تو ہمارے یہاں غم ہے، ان کے یہاں خوشی ہے تو ہمارے یہاں خوشی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، 10ویں پر اتنا زور کیوں ہے، 20ویں پر زور کیوں نہیں ہے، 40واں کیوں نہیں مناتے مولا علی کا، اور پھر مولا علی کا ہی 40واں کیوں، مولا علی کا ہی 10واں کیوں؟ اور بھی تو امام ہیں، خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ 13 رجب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا 40واں ہے، چہلم ہے، 40 ہے، تو کیوں آپ اس دن خوشی مناتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم جو باب الحوائج ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 25 رجب کو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو اب ان کا 10واں بھی شعبان میں ہے، 20واں بھی شعبان میں ہے، 30واں بھی شعبان میں ہے، چہلم بھی شعبان میں ہے، تو شعبان میں خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے یہ محب اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے پیچھے اس ذات کا ہے، اس شخصیت کا ہے کہ جس نے انہیں بہکایا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہکانے والے بہت مختصر ہوتے ہیں، 1-2 ہوا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بہکنے والے بہت زیادہ ہو جائیں۔ مولا علی کے نام پہ ہی تو بہکایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، شمر اور حرملہ کے نام پہ تو ہمیں نہیں بہکایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں،
ان کی ولایت، ان کی مودت اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ لہذا ہمارا دشمن جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ عید کے دن جو ہے لوگ جمع ہوں، ایک اچھا خطبہ ہو، اس میں پیغام مولا کائنات کو پہنچایا جائے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے علوم و معارف کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے۔ لہذا اس نے کہا کہ 10واں منا کر اس خطبے کو، اس گیدرنگ کو جو ہے متاثر کیا جائے۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اس وقت جو ہے سمجھیں گے کہ یہ 10واں منانے والے جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں کہ جب وہ ہر معصوم کا 10واں منائیں، ہر معصوم کا 20واں منائیں، ہر معصوم کا 30واں منائیں، ہر معصوم کا 40واں 40 اور 40 منائیں، تب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ صحیح ہیں۔ لہذا مومنین ساودھان ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ ہمارے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے کچھ طاقتیں ہیں جو شب و روز کام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ جو صحیح دین اسلام کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، یا جو صحیح دین رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، یا جو صحیح دین کے معتقد ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ لہذا چاہتے یہ ہیں کہ انہیں الگ الگ بہانے سے جو ہے کمزور کیا جائے۔ ہوشیار ہو جائیے، ساودھان ہو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جو ہے مرصاد میں اور کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور چھپ کر زبردست وار کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کوشش میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طاقت ہے پردہ غیب میں جو مذہب تشیع کی حفاظت کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔